بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ سائنو فارم اور سائنو ویک کرونا ویکسین کی ابھی تک سعودی عرب میں منظوری نہیں دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی خبریں کہ سعودی عرب چائنا سے متعلقہ جو ویکسین ہے اس کی منظوری دے چکا ہے، سراسر غلط بیانی پر مبنی خبریں ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب میں فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن سے متعلقہ جو 4 ویکسین ہیں وہی منظور ہیں، غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری۔ انہی ویکسین کو لگوانے والوں کو سعودی عرب میں آنے کی اور جانے کی اجازت ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی اور ویکسین ابھی تک سعودی عرب میں منظور نہیں کی گئی ہے۔ سائنو فارم اور سائنو ویک کا اندراج ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ جن افراد نے چینی ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہیں وہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لے سکتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب نے اپنے ای ویزا پورٹل پر اعلان کیا تھا کہ چینی ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لینے کی صورت میں سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا تھا کہ کورونا کی 4 ویکسین محفوظ اور کورونا سے متعلقہ بہت اہم ہے۔ خواتین حمل کے ہر مرحلے میں منظور شدہ 4 ویکسین میں سے کوئی ایک بھی لگوا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے برعکس کرونا وائرس حاملہ خواتین کے لیے پرخطرہ ہے اور انہیں مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔ ترجمان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس افواہ کو غلط قرار دیا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرونا ویکسین لینے والے کئی بچوں کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹر عبد العالی نے کہا کہ اس افواہ کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا کوئی تعلق سعودی عرب یا دنیا کے کسی بھی ملک سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی خوراک اچھی خاصی مقدار میں الحمدللہ ہم نے مختلف جو افراد ہیں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد انہیں دے دی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے 6 مہینوں سے سب سے کم کیس ریکارڈ پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ویکسینوں کی وجہ سے نازک کیسز میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ 99% نازک کیسز کا تعلق ان مریضوں سے ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے۔ پہلی فرصت میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد اس بارے میں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فوری طور پر وہ کرونا سے متعلقہ ویکسین لیں۔ وزارت صحت کے اس بیان کے بعد تمام افواہیں جو کہ کرونا ویکسین چائنیز ویکسین کی منظوری سے متعلق سعودی عرب میں چل رہی تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے آن لائن دھوکہ دہی کی 100 وارداتوں میں ملوث 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں، پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان میں سے 3 کا تعلق سعودی عرب، 3 کا مصر، 1 کا انڈیا اور 1 کا پاکستان سے ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ملزمان نے سرکاری اور مالیاتی اداروں کا نام استعمال کر کے 100 سے زیادہ وارداتیں کی ہیں۔ پولیس ترجمان کا مزید بتانا ہے کہ ملزمان سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں کے نام سے پیغامات بھیجتے اور فرضی اشتہارات بھیج کر انہیں شیئرز اور سرمایہ کاری کے جھانسے میں گھیر لیتے تھے۔ یہ سارا کام مختلف پلیٹ فارموں سے آن لائن کیا جا رہا تھا۔
1300 سے زیادہ فرضی ناموں سے انہوں نے موبائل فون کی سمیں نکالی تھیں۔ اندرون ملک موجود 8 افراد بیرون ملک ملزمان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ یہ لوگ رقم ہتھیا کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام ملزمان کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ ان کے جرائم کے مطابق انہیں سزا دی جا سکے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں اور بینک کے ترجمانوں نے مسلسل اور غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو اس طرح کے افراد سے بچنے کے لیے یہ ہر وقت کہا ہے کہ اپنے ذاتی معلومات جو بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ ہوں، اے ٹی ایم کے خفیہ کوڈ ہوں یا آپ کے کریڈٹ کارڈ سے متعلق کوئی بھی معلومات آپ سے آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھتا ہے یا کوئی ایس ایم ایس آتا ہے تو کسی صورت میں اپنی ذاتی معلومات کسی کو شیئر نہ کریں، کیونکہ جعلساز لوگ یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو کال کرتا ہے تو اسے بھی یہ ذاتی معلومات نہ بتائیں، کیونکہ بینک کے قوانین میں یہ باتیں شامل ہی نہیں۔ بینک آپ کو آپ کی برانچ میں بلائے گا اور وہیں پر آپ سے سائن لے گا پیپر پر، اور اس کے بعد آپ کا ڈیٹا اپڈیٹ کرے گا۔ جو لوگ سوشل میڈیا، ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے آپ سے آپ کی ذاتی معلومات پوچھتے ہیں، یہی وہ جعلساز لوگ ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ کو خالی کر دیتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کرونا ایس او پیز کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مملکت کے 4 علاقوں میں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 1 اگست سے لے کر 7 اگست 2021 تک کرونا ایس او پیز کی 21,967 خلاف ورزیاں سعودی عرب میں ریکارڈ کی گئیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 7,214 ریاض ریجن میں سامنے آئی ہیں، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 3,022، مدینہ منورہ ریجن میں 2,199 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ مکہ المکرمہ، حائل، الجوف، حدود شمالیہ اور دیگر علاقوں میں جو خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں، اس بارے میں ہم تمام افراد کو سختی سے تلقین کرتے ہیں کہ کرونا سے متعلقہ جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل کیا جائے، ورنہ انہیں بھاری جرمانے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے غیر ملکی افراد جو کہ وایا کرتے ہوئے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، ہوٹل میں قرنطینہ کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جنہیں کرونا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھروں میں انہیں آئسولیشن کے لیے کہا جاتا ہے، وہ بھی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، جن پر سیکیورٹی اداروں کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ انہیں 2 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 سال کی قید کی سزا بھی ہوتی ہے، اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں اسے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں متعین پاکستان کے سفیر نے سعودی وزیر خارجہ سے اتوار کو ایک اہم ملاقات کی ہے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان کے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے، اور وہ پاکستانی بھائی جنہوں نے سعودی عرب آنے کے لیے باقاعدہ ویکسین لے لی ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، نئے ویزے لگ چکے ہیں، انہیں سعودی عرب لانے کے لیے کچھ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید دوستوں جیسی اطلاعات آئیں گی وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ پیر کو نجران، جازان اور عسیر، اس کے ساتھ ساتھ بہا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ کہیں درمیانے درجے اور کہیں تیز بارش ہوگی، ژالہ باری کا بھی بہت امکان ہے۔ ان علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ گرمی 47 سینٹی گریڈ مکہ المکرمہ اور الحصہ میں ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ 15 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ دمام سے مہلکہ علاقے جو ہیں وہاں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ پر آ رہی ہے۔ ریاض میں 46.5 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پچھلے دنوں رہا ہے۔